السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول جرم بائی سید خضر کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ حصہ دوم، اندرون لاہور۔ نہ مومن رہا نہ ایمان۔ کیا تم نے سنی نہیں ہیملیٹ کی وہ عظیم داستان جس میں بدلے کی پیاس بھی بنا دیتی ہے ہیملیٹ کو حیوان، کیونکہ ہر انسان کے ہوتے ہیں دو چہرے، دو رنگ، چھپائے رکھتا ہے کہ جنہیں نہیں ہے وہ بھی نادان۔ اسے معلوم ہے کہ کب کس پیادے کو چلنا ہے آگے، ہر باری پہ نظر ہے، ہر قدم ہے مہان۔ تمہیں لگتا وہ معصوم ہے، تمہیں لگتا ہے وہ شایان، لیکن کیا تم نے دیکھی ہے کبھی ابلیس کو تھامے صراط مستقیم کا نہان؟ وہ تو انتظار میں ہے، اسے تو بس کرنا ہے وار، بدلے کا انگارہ جھلس رہا، نزدیک نہیں اس کے امان۔ زندگی ایک ناٹک ہے، وہ موت کا پجاری، وہ تو ہے گمراہی کا رستہ، وہ تو ہے شیطان۔ ہاں شکل سے وہ دکھتا ہے بھی اگر مسلمان، مگر جب نہ وہ مومن رہا نہ اس کا ایمان، تو کیا لگتا ہے تمہیں وہ رہا انسان؟ کراچی سے لاہور تک، صدر سے اندرون تک، اس کے گال ٹھنڈے پڑ چکے تھے، ماتھا بار بار گاڑی کے شیشے سے ٹکرا رہا تھا، ہاتھوں پہ سرخ نشان جم گیا تھا۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ آخر ہے کہاں وہ بس سانسیں لے رہی تھی، اس کے لیے فی الوقت یہ بھی کافی تھا، وہ زندہ تھی، اس کے لیے یہی غنیمت تھی۔ ہاتھ گاڑی کے جھٹکوں کی وجہ سے پہلو میں ہنوز ہل رہا تھا، گاڑی کسی تنگ سڑک سے گزر رہی تھی، اسے زندگی کہاں لے جا رہی تھی وہ یہ جاننے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ لاہور حال۔ سیاہ پورشے سرمئی گھر کے سامنے دھول اڑاتے رکی، دروازے کی کھلتے ہی اس کی چمکدار جوتوں کی جھلک لاہور کی دھواں دار فضا میں واضح ہوئی۔ وہ کوٹ چاڑتا، بٹن کو سوراخ میں ڈالتا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا سیاہ کوٹ اور سرمئی سایہ سفید دھول میں دھندلا گیا، مگر اس کی سوچ اور دماغ میں چلتی چالوں پہ کوئی دھن طاری نہیں ہوئی تھی۔ وہ تمام لوگ لاہور پہنچ گئے تھے اور گلبرگ کے ایک نہایت سحر انگیز مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ آگے تھا، 2 گارڈز پیچھے۔ گاڑی پارک ہونے کے لیے ان کے پیچھے سے گزر گئی۔ اس نے آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارا، پھر 2 انگلیوں سے سیاہ ٹرٹل نیک کا کالر کھینچا۔ موسم آج خلاف توقع گرم تھا، ٹرٹل نیک پہننا ایک برا آئیڈیا ثابت ہوا تھا۔ چارکول سڑک پہ اپنے قدم رینگتے وہ آہستہ آہستہ چلتے گھر کے سیاہ دروازے کے پاس آیا، جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا، دروازہ ایک کلک کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ ہاتھ میں تھاما چشمہ اس نے کالر سے اٹکا دیا۔ سرمئی گھر اندر سے اندھیر تھا اور ایک عذاب جاں بدبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے سے 6 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور فوراً صفائی میں مشغول ہو گئیں۔ کل تک پورا گھر صاف ہو جانا چاہیے، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ زندگی ایک ناٹک ہے۔ سرمئی مکان کی زمین کھوکھلی تھی، جوتوں کی آواز گونجنے لگی۔ ہم سب موت کے پجاری۔ ایک ایک کر کے اس نے گھر کی بتیاں جلا دیں۔ جو سچ ہے وہ خواب ہے۔ گھر کا دروازہ پیچھے بند ہو گیا، سورج کی روشنی دم توڑ گئی اور مصنوعی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ جو جھوٹ ہے وہ عذاب۔ ہر فرنیچر پہ سفید چادر بچھی تھی جس کو ماسیوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ زندگی گزار دی جھوٹ میں، کمال ہے میری اداکاری۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالے تھے، زمین پہ مٹی اور گرد کی موٹی موٹی تہہ بچھی تھیں۔ اب جھوٹ کی حقیقت بے چین کرتی ہے، عجیب ہے یہ بیماری۔ اس نے سیڑھیوں کی اوپر تک نظر دوڑائی اور ایک زخمی سا تاثر اس کے چہرے پہ پھیل گیا۔ لاہور ماضی۔ بارش ہو رہی باہر اور میں کمرے میں اکیلا۔ اندھیرا بڑا ظالم مجھے سونے نہیں دے رہا۔ بیٹی کی منحوس پیدائش کے 6 سال بعد مطاہر کو ایک حسین اور خوبصورت بیٹا خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اس خوش شکل بچے کا نام اس کے باپ نے ارمغان رکھا تھا۔ ارمغان یعنی خدا کا تحفہ۔ واقعی ان کے لیے تو وہ خدا کا تحفہ ہی تھا۔ اس کی 6 سال بڑی بہن اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتی تھی، یہ شاید اسے ڈرایا جاتا تھا۔ وہ تو تھی منحوس، انوانٹڈ، اور ارمغان تو تحفہ تھا جسے سب چاہتے تھے، جسے سب نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ جس دن ارمغان کا ایڈمیشن اس اسکول میں ہو گیا تھا جہاں ہادیہ بھی پڑھتی تھی، اس دن سے جیسے ہادیہ کی زندگی جینے اور تمام خواب پالنے کی خواہشات چکنا چور ہو گئی تھیں۔ اس کے آگے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس کے لیے تو ارمغان تھا۔ اس کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اس کے لیے بھی ارمغان تھا۔ ماں باپ کا سہارا تو اسے ہی بننا تھا، اس کا آگے بڑھنا تو ضروری تھا۔ ہادیہ کے لیے اس کا کیا فائدہ تھا؟ وہ تو پہلے سے تھی ہی بوجھ، اسے جلد یا بدیر ماں باپ کی جان چھوڑ کر ان کا سانس بحال کرنا تھا۔
8ویں جماعت پڑھ کر اسکول کی ٹاپر ہادیہ گھر بٹھا دی گئی۔ اب وہ ریاضی حل کرنے کی جگہ سبزیاں کاٹتی تھی۔ ہاں، وہ اب ہانڈیاں بہت اچھی بناتی تھی، روٹیاں بھی گول گول نرم نرم۔ اس کے ہی جھاڑو دینے سے گھر ایک دم صاف ہو جاتا تھا، اس کے ہی برتن دھونے سے پلیٹوں میں چمک آ جاتی تھی، اس کے کپڑے دھونے سے کپڑوں کے داغ مٹ جاتے تھے۔ وہ دن میں پونچھا لگا رہی ہوتی جب گھر کی بیل بجتی، وہ چابی دینے اوپر کی گیلری میں جاتی تو اسکول کا بستہ پیٹھ پہ تانے ارمغان کی مسکراتی صورت واضح ہوتی۔ وہ بھی مسکرا دیتی، کم از کم اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا۔ ہادیہ اور ارمغان میں گھر والوں نے جتنا بھی فرق رکھا تھا، ان کے سامنے وہ کچھ نہ تھا۔ ان کی محبت، ان کا ساتھ یکجا، ان کے لیے کوئی فرق میں نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کا پیارا بھائی تھا، وہ اس کی پیاری بہن۔ ارمغان مسکراتے رہنے والا بچہ تھا جس کے نکھرے چہرے پہ آنسو کا ایک نشان بھی نہ ہوتا، اور ایک ہادیہ تھی جس کی آنکھیں گہرے حلقوں میں گم گئی تھیں، اور وہ ہلکے رونے کی وجہ سے نہیں، اور یہ بات سب کے علم میں تھی۔ چولہے سے جل گیا تھا، بس وہ کہیں جاتی تو اسے وضاحت دینی پڑتی۔ سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی، وہ ارمغان کو دیکھتی۔ نہیں، واش روم میں گر گئی تھی چاچی۔ لاہور، حال۔ گرل کی روڈ تھامے وہ زینے چڑھنے لگا۔ یہی تو وہ واحد جگہ تھی جہاں اس کی زندگی کی سب سے اچھی یادیں بھی بنی تھیں، اور زندگی کی بدترین یادیں بھی۔ یہاں ارمغان تھا۔ کاش وہ یہاں سے دربدر نہ ہوا ہوتا، کاش وہ دوروست نہ بنا ہوتا۔ آج وہ آخری بار اس جگہ بغیر ثبوت آیا تھا، وہ اس سرمئی گھر کو ثبوت دکھانے والا جس کو بے گناہ ثابت کرتے۔ مگر کیا وہ واقعی بے گناہ تھا؟ کیا وہ معاف ہو جانے کے قابل تھا؟ خالی مکان جو کبھی بستا تھا لوگوں سے، کبھی گھر تھا جو آج بس ایک یاد بن گیا۔ وہ ہوش میں تھی یا نہیں، مگر اندرون لاہور میں داخل ہوتے ہی اس کی ناک کے نتنوں میں مسالہ دار کھانوں اور خوشبودار چائے کی مہک گھس چکی تھی۔ گاڑی دھول اڑاتے اندرون لاہور کی جھلک دکھاتے گزر گئی، اور ان میں خوش مہک بھی پیچھے ہی کہیں رہ گئی۔ اب صرف بدبو تھی، خون کی، موت کی، دم گھٹنے والی غلیظ بدبو۔ وہ شاہی محلہ میں داخل ہو چکے تھے۔ ہر جگہ کان میں چپتا بے ہنگم سا شور تھا۔ ہر دکان کے گرد مکان نما دیواریں تھیں جن کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں دن کے اس پہر بند تھیں۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ کھڑکیاں کس وقت کھولی جاتی تھیں۔ گاڑی ایک تنگ گلی کے کنارے جا رکی۔ وہ نہایت پتلی گلی تھی جس کو وہاں دیواروں سے جڑی الجھی سلجھی تاریں اور کیبل اور ٹنگ بناتی تھیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو ایرج کا بے حس و حرکت چہرہ گاڑی سے آدھا باہر کو لٹک گیا۔ اس کا چہرہ ایک طرف سے بالکل صاف تھا جبکہ دوسری طرف سوکھا خون جم چکا تھا۔ اس کی سفید قمیض بھی اب سرخ مایہ میں نہا گئی تھی، جگہ جگہ پٹیاں اور بینڈیج بندھی تھی۔ اسے بے ہوش رہے آج 3 دن ہو گئے تھے۔ گاڑی کی دوسری طرف سے ایک گارڈ نکلا، پھر اس کی طرف والے دروازے پہ آیا اور اسے اٹھانے کے لیے قدم بڑھائے کہ پیچھے سے آتی آواز پہ ٹھہر گیا۔ رکو، تم نہیں۔ سیاہ شرٹ پہ نیوی بلو کوٹ اور پینٹ پہنے گارڈ کے پیچھے دوروز کھڑا تھا۔ گارڈ نے چہرہ اس کی طرف موڑا تو دوروز کا حلیہ واضح ہوا۔ سیاہ شرٹ پہ نیوی بلو کوٹ پینٹ، ٹائی کا نام و نشان نہیں، اور اوپر کے 2 بٹن ہر بار کی طرح کھلے ہوئے تھے جن سے اس کے سیاہ ڈریگن ٹیٹو کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ برونز رنگ چہرے پہ سیاہ سن گلاسز جمے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکالا اور دوسری گاڑی کی طرف مڑتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ گاڑی سے ایک بھاری بھرکم عورت برآمد ہوئی جس کا منہ پھولا ہوا تھا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ چہرہ کسی تاثر سے آری تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے 2 روز کے ہم قدم آئی۔ ایسے اٹھاؤ اور آفس کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کرو۔ اس کی صحیح سے مکمل بینڈیج کرو اور یقینی بناؤ کہ اسے جتنا جلدی ہو سکے ہوش آ جائے۔ اس نے اپنی اسسٹنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر باس، میں کیسے؟ اس نے احتجاج کرنے کے لیے لب کھولے مگر دوروز نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم گرو یا مرو، مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر اس کو ایک اور بھی زخم نہیں آنا چاہیے۔ اس نے برج کے بے جان چہرے کو دیکھا تھا، ہاں جیسے اس کے جسم پہ پہلے سے ایک بھی خراش موجود نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس سے کہنے لگی اور دوروز کے چہرے پہ ہر بار کی طرح وہی موت کی خاموشی جیسا تاثر چھا گیا جو تارا کی کوئی بھی بات بکنے پہ چھا جاتا تھا۔ تمہارے بولنے کے پیسے سیلری سے کاٹوں تو سیلری چھوڑو، تم پہ 2 ماہ کا قرضہ چڑھ جائے۔ وہ کہتے ہوئے رکا نہیں، اپنے سفید اونچے آفس کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتا بڑھ گیا۔ تارا اسے پیچھے سے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کراچی، ہال۔ ایرج کو گم ہوئے آج تیسرے دن کا بھی سورج غروب ہو چکا تھا۔ گھر میں موت کی جیسی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے خوش اور پرفضا ہوا چلتے فاطمہ منزل تک آئے تو وہاں ہی دم توڑ دے۔ نہ جانے اس گھر کے مکین اب تک زندہ کیسے تھے، یا شاید بس زندہ تھے، بس سانسیں لے رہے تھے۔ کراچی میں سورج ڈوبا تو آسمان پہ سیاہ بادل چھانے لگے۔ ویسے تو کراچی میں بارش برائے نام ہوتی تھی، مگر کبھی موسلا دھار برس جاتی تو پورا شہر دریا دریا ہو جاتا۔
سیاہ بادلوں پہ وقتاً فوقتاً بجلی گرجتے اپنے برسنے کی خبر دے رہی تھی، مگر صحن کی چارپائی پہ بیٹھے دانیال کو جیسے اب ان سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ پاؤں سے بار بار زمین بجا رہا تھا، پھر ایک ہاتھ سے سر کھجاتا اور واپس فون پہ کچھ سوچ کے لکھنے لگتا۔ 3 دن پہلے وہ اس اسپتال گیا تھا، مگر وہاں ایرج نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ اسپتال سے نکلنے کے فوراً بعد ہی وہ واپس صدر کی اسی سڑک آ گیا تھا جہاں حادثہ پیش آیا تھا۔ وہاں اب بھی اتنا ہی رش تھا، پولیس کی گاڑی بھی وہیں تھی، مگر وہ ان تک جانے کی بجائے راہ راہ چلتے شخص کو ایرج کا حلیہ بتاتا، ان سے سوال پوچھتا، شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی خیر خبر مل جائے۔ وہ مطلوبہ کیفے میں داخل ہوا تو وہاں بھی عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ کاؤنٹر پہ کھڑے شخص سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے سرد لہجے میں اسے ٹوک دیا، ہم سے پوچھ کچھ ہو چکی ہے، پلیز ہمیں پریشان مت کریں۔ وہ اور پریشان ہو گیا، حیرت تھی، شوق تھا، افسوس بھی۔ ایرج کہاں تھی؟ وہ لمحوں میں کہاں جا سکتی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی کو اس کا روپ یاد نہ ہو، نہ ہسپتال والوں کو، نہ انعام لوگوں کو؟ وہ سوچنے لگا، اس سے اپنا دماغ چلانا تھا۔ ایک واحد راستہ جو اسے دکھائی دیا وہ پولیس تک جانا تھا، مگر کیا اسے یہ انتہائی قدم کسی سے پوچھے بغیر اٹھانا چاہیے تھا؟ اسے جو راستہ سامنے دکھا اس پہ قدم رکھ دیا۔ کیفے سے باہر نکلتے ہی اسے پولیس کی جیپ نظر آئی۔ سامنے ایک پٹھان نوجوان پولیس کی وردی میں کھڑا اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا۔ دانیال کے ٹوکنے پہ اس نے گھوم کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے FIR درج کروانی ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، دل میں لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ پولیس آفیسر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرایا، بچے گھر سے کسی بڑے کو لے کر آؤ، ایسے ہی تیرے جیسے نومروں کے کہنے پہ FIR کاٹتے پھرے تو ہو گیا ہمارا کام۔ اس نے کہہ کر بلند کیا اور ساتھی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ہر طرف مایوسی تھی، ہر طرف سوال تھے، جواب کہیں نہ تھا، امید کہیں نہیں تھی۔ بارش تڑا تڑ برسنا شروع ہو گئی تو وہ لمحے کی دیری کیے بنا صحن سے اٹھ کر گھر میں آ گیا۔ ارحم اگلے صبح کراچی پہنچنے والا تھا۔ دانیال کو اسی کا انتظار تھا۔ وہ سب کچھ ہینڈل کر لیتا تھا، وہ سب کچھ سنبھالنے آ رہا تھا، ہر بار کی طرح وہ سب حل کر لے گا۔ وہ امید تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ لاہور حال۔ ایرج کو کراچی سے گم ہوئے آج چوتھے دن کا سورج لاہور میں چڑھ چکا تھا اور تمام لاہور کو جھلسا رہا تھا۔ وہ اوندے منہ بستر پہ لیٹا تھا جب میسج کی رنگ کانوں میں گونجی۔ وہ ہاتھ کے بل اٹھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے 2 تکیے سر کے پیچھے ٹکا لیے۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا جو اب روز کا معمول تھا۔ اس نے ایک بازو سر کے پیچھے ٹکایا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ وقت دیکھا۔ صبح کے 11 بج گئے تھے۔ منہ پہ ہاتھ رکھتے اس نے جمائی روکی اور بیڈ کی دوسری طرف پڑی سفید شرٹ اٹھائی، فون کو بستر پہ رکھا اور شرٹ کو ہاتھوں سے پار کرواتے تن پہ ڈال دیا۔ موبائل واپس اٹھاتے اس نے رات سے صبح تک آئے تمام میسیجز ایک ایک کر کے کھولے اور پڑھنے لگا۔ وہ اسکرول کرتا گیا، معمول کی خبریں، کچھ خاص نہیں۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ کچھ بیزار سا فون رکھنے لگا تھا کہ ایک دم پیغام کی گھنٹی بجی۔ تارا کے میسج کی نوٹیفیکیشن چمک رہی تھی۔ اس نے پیغام کھولا اور وہ جو بستر سے اٹھ رہا تھا واپس بستر پہ گر گیا۔ تارا کا پیغام دوروز کے چہرے کو روشن کر رہا تھا یا شاید منہ چڑھا رہا تھا۔ باس، ایرج از ڈیڈ، بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہمیں۔ اس نے بقیہ میسج پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ موبائل کو بستر پہ پھینکتے ہوئے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا، سیاہ 2 پیس سوٹ نکالا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ کچھ سوچنا چاہ رہا تھا مگر سوچنے سے قاصر۔ اس نے سفید شرٹ تقریباً پھینکی۔ اس کی پیٹھ پہ ایک ڈریگن ٹیٹو تھا جس نے اپنے منہ میں تلوار تھامی ہوئی تھی۔ اس ڈریگن کا منہ اس کے شانے تک آتا تھا اور اس کی دم کمر پہ ختم ہو جاتی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے شانوں پہ ختم ہوتا تھا جیسے پیچھے سے کوئی اس کے شانوں سے آگے کو جھانک رہا ہو۔ اس کی پوری پیٹھ پہ اس سیاہ ڈریگن کا راج تھا اور صرف دوروز جانتا تھا کہ وہ ٹیٹو اس نے کیوں بنوایا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ڈریگن گرم پانی میں بھیگنا شروع ہو گیا۔ پانی تیز رفتار سے بالوں کو تر کرتے پورے جسم پہ بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے دیوار پہ جمی تھیں۔ وہ ہاتھ بالوں سے گزرتا پانی کو آنکھوں میں جانے سے روک رہا تھا۔ تھنک دوروز تھنک۔ شیمپو کا جھگ آنکھوں میں پھر سے گھسنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈیم اٹ اسٹوپڈ۔ 1 بار 2 بار وہ خود کو گالیاں دینے لگا۔ شاور سے نکل کر اس نے تولیے سے پورے جسم کو پونچھا اور واش روم سے باہر آ کر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ سیاہ پینٹ پہ اس نے سیاہ شرٹ شانوں پہ پہنی اور بٹن کھلے چھوڑ کر ڈریسنگ ٹیبل تک آیا۔ اس کے پورے جسم پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، کچھ سینے کے پاس، کچھ کندھوں کے پاس، کچھ ایبس پہ، کچھ اس سے نیچے، کچھ نئے جر، کچھ پرانے جر۔ ان زخم کو نظر انداز کرتے اس نے تولیے سے بال پونچھے اور ان کو سیٹ کرنے لگا۔ پھر نیچے سے اوپر تک شرٹ کے بٹن بند کر دیے۔ بستر پہ پڑی سیاہ بیلٹ کو بکل لگاتے اس نے کوٹ سے بازو نکالے اور کندھے اچکاتے ہوئے کوٹ درست کیا۔ پرفیوم کی بوتل کھولی اور شرٹ کے 2 بٹن کھول کر سینے پہ پرفیوم چھڑک دیا۔ بٹن کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا۔
وہ گھڑی نہیں پہنتا تھا، اس کے سرمئی گھر میں کہیں کوئی وال کلاک نہ تھی، وہ سورج سے وقت کا اندازہ لگاتا یا تو موبائل پہ وقت دیکھ لیتا۔ اسے گردن میں چین، ہاتھوں میں بریسلیٹ یا انگلی میں انگوٹھیاں پہننا ناپسند تھا۔ اسے الجھن ہوتی تھی ان سب چیزوں سے۔ اس کے جسم پہ صرف ایک بڑی سی پینٹنگ تھی، وہ ڈریگن اس کے جسم کے انمٹے زخموں کو چھپاتا تھا، وہ زخم جنہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، وہ زخم جو اسے ان راتوں کی یاد دلاتے تھے، وہ زخم جو اسے روز منہ چڑھاتے تھے۔ اس نے ان نشانات کو چھپانے کے لیے پوری پیٹھ پہ ایک ساتھ ڈریگن بنوایا تھا۔ وہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ ڈریگن اس کی زندگی کے سب سے بدترین وقت پہ پردہ ڈال دیتا تھا۔ اس نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا اور مسکرایا۔ وہ پرفیکٹ نہیں تھا، مگر دکھ رہا تھا، کم از کم دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ اس کا گو ٹو حلیہ تھا۔ تیار ہوتے اس نے اگلے آنے والے چند لمحات کے 100 سینیریوز اور ان کے حل نکال لیے تھے۔ وہ خود کو کام ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ دماغ برق رفتاری سے کام کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، حالات کو سمجھ رہا تھا، مگر دل شاید تارا کے اس پیغام پہ رک سا گیا تھا۔ مگر دل کی کبھی دوروس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ دل کی اور دل والوں کی پرواہ تو ارمغان کرتا تھا، جس کا دل دنیا والوں نے اینٹوں کی طرح توڑ کے رکھ دیا گیا تھا کہ وہ واپس جوڑ نہ سکا۔ جوڑنے کی ہمت باقی کہاں رہی تھی، نہ ارمغان میں نہ دوروس میں۔ لاہور، ماضی۔ نرم مزاج تھا، حالات نے بنایا سخت ہے، کوئی نہیں سگا میرا، دکھایا مجھے وقت نے۔ ارمغان اور ہادیہ گھر کی چھت پہ کھیل رہے تھے۔ یہ لاہور کی ایک حسین شام تھی، آسمان پہ جامنی، زرد اور گلابی رنگ کے امتزاج کی جیسے بادلوں کی چادر بچھی تھی، اور لاہور کی عام دھول اس جھلی جیسی تھی جو منظر کو اور خوبصورت بنانے لگی۔ لاہور حسین تھا، پھر بات ہو نئے لاہور کی یا پھر پرانے لاہور کی۔ کھلی چھت، صاف پکی چارکول کی سڑکیں اور ٹھنڈی ہواؤں میں ڈوبا شہر اپنی خامیوں پہ اپنی خوبصورتی کا پردہ ڈال دیتا تھا۔ پرانی دیواروں میں بہت سے پوشیدہ راز دفن تھے، اچھی اور بری یادیں۔ میرے بہنوئی آئی ہوئی ہیں، ارمغان اسے کھیلتے کھیلتے بار بار چھیڑ رہا تھا۔ وہ بینچ پہ بیٹھے مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی۔ کوئی شرما رہا ہے؟ وہ اپنی نئی آئی فٹ بال کو لات مارتی ہوئے کہہ رہا تھا، جو اسے کچھ دیر پہلے ہی تحفے میں مل گئی تھی۔ وہ دوپٹہ بار بار شانوں پہ درست کرتی، کبھی روشن دان سے نیچے اپنے سسرال والوں کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ عظیم کو دیکھتی، اور جب ارمغان اسے پھر چھیڑتا تو وہ بہانہ بنا کر منہ پھیر لیتی۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اتنا کھل کے مسکرانے لگی تھی، زندگی کی پہلی خوشی پہ۔ پھر عظیم اوپر آ گیا تو ارمغان چھت کی دوسری طرف چلا گیا، اور ہادیہ اور وہ باتیں کرنے لگے۔ ہادیہ کی تاریخ پکی ہو چکی تھی۔ 3 ماہ بعد وہ رخصت ہو کر جہنم سے جنت میں جانے والی تھی۔ ایک جہنم جیسے گھر سے اس کی جان چھوٹ رہی تھی۔ ہاں، وہ ارمغان کو مس کرے گی، مگر جو اس کے ساتھ اس گھر میں ہوتا تھا وہ اس کی قوت برداشت سے پار ہو گیا تھا۔ بس 3 مہینے بعد وہ جہنم سے خواب نگر منتقل ہونے والی تھی۔ خدا کی آزمائش ختم ہونے جا رہی تھی۔ ارمغان کی 9ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات 2 ماہ پہلے ہی ہو چکے تھے۔ پریکٹیکل بھی کچھ دنوں میں شروع ہونے والے تھے، اور رزلٹ بھی جلد آنے والا تھا۔ اس کی بھی الگ زندگی تھی، بہت خوش رہتا تھا وہ۔ اس کی زندگی میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں جس پہ وہ دکھی یا مایوس ہوتا۔ پھر وقت کی بات تھی، اسے فٹ بال کا شوق ہو گیا۔ عظیم کی لائی فٹ بال سے وہ گلی میں دوست جمع کر کے فٹ بال کھیلتا، پھر اسکول کے انٹر کیمپس میں پلیئر آف دا میچ جیت گیا۔ مگر اسے اب پروفیشنلی فٹ بال کھیلنی تھی۔ نومری کا شوق کب پیشن اور پھر جنون میں بن گیا تھا، اسے اندازہ نہ ہوا۔ ہفتے کی رات تھی، مطہر آفس سے گھر جلدی آ گئے تھے۔ کھانا لگایا گیا تو سب نے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ معمول کی باتیں ہوتی رہیں، مگر ارمغان کا دماغ کہیں اور لگا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد جب چائے بننے لگی تو وہ فوراً کچن میں داخل ہوا اور ہادیہ کے ہاتھ سے تشتری لے لی۔ آج میں لے کر جاؤں گا چائے، اور وہ پیالی اٹھائے ابا کے کمرے تک چل دیا۔ چائے کی پیالی قریب رکھتے ہوئے ان کے سامنے کھڑا رہا۔ ابا نے اس کی موجودگی بے نظر اخبار سے ہٹاتے ہوئے چشمے کے اوپر سے اسے دیکھا۔ ابا، وہ ایک چیز کی اجازت چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ ابا، مجھے فٹ بال اکیڈمی میں داخلہ لینا ہے، آپ نے اس دن مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے زندگی میں آگے جا کر کیا بننا ہے، تو ابا مجھے فٹ بالر بننا ہے۔ وہ جو اسے دیکھتے مسکرا رہے تھے، بے ساختہ ہنستی ہے۔ ارمغان انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ فٹ بالر کوئی بننے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ ہاں، شوق ہے، اچھا شوق ہے، اچھی سرگرمی ہے، مگر فٹ بال انسان شوق میں کھیلتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ فٹ بالر ہی بننے نکل جائے۔ فٹ بالر بننے سے زندگی کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتا رہا۔ ہاں تو مجھے کامیاب نہیں بننا، مجھے فٹ بالر بننا ہے۔ ابا چپ ہو گئے، ان کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ یہ آل فال کس نے تمہارے دماغ میں بٹھایا ہے؟ اب بھی اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، پھر ڈاکٹر یا انجینئرنگ میں سے انتخاب کرنا، وہی ہوتا ہے اصل، اس سے ملتی ہیں نوکریاں۔ فٹ بالر بن کے ایک سوکھی روٹی نہیں کما پاؤ گے، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہو وہ کافی ہے، زندگی آگے بہت مشکل ہے۔ فٹ بالر بننے نکلو گے تو زمانہ تمہیں فٹ بال بنا کے ادھر ادھر پھینکتا رہے گا، جاؤ اب۔ ان کے کمرے سے نکلتے اسے پاؤں پہ ٹھوکر لگی تھی، دل پہ بھی۔
ارمغان کی فیری ٹیلز جیسی زندگی میں ایک زہریلا کانٹا آ ہی گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ نہیں سنا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اکیڈمی تو میں جاؤں گا، اس نے ارادہ کیا تھا۔ لاہور، حال۔ دوروز نے سر جھٹک دیا، دماغ ایک سیکنڈ میں ماضی سے حال میں آ گیا۔ اس نے سیاہ چشمہ آنکھوں پہ درست کیا اور گاڑی کی چابی اٹھاتے گھر سے نکل گیا۔ جہاں وہ جا رہا تھا وہاں وہ اکیلا جاتا تھا۔ اس کے راستے میں کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا تھا۔ ایرج از ڈیڈ۔ اسے بے ساختہ تارا کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے بے چینی سے گردن مسلی۔ دس کانٹ بی ٹرو۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کراچی، حال۔ ایرج کو گم ہوئے چوتھا دن آ گیا تھا جب ارحم کراچی پہنچا۔ اس نے آسمانی رنگ کی ڈریس شرٹ پہ سیاہ پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ سلور لاکٹ کھلے گریبان سے جھانک رہا تھا اور فریم لیس گلاسز آنکھوں پہ جمے تھے۔ بال رف اینڈ ٹف تھے، ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ ہر بار کی طرح وہ آج بھی اتنا ہی پرکشش تھا۔ داخلی دروازے سے صحن پار کرتے وہ جاوید چاچو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صحن اب بھی پچھلی رات ہوئی بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ گیلی کچی مٹی کی خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ صحن پہ کچھ جگہ زمین سوکھ گئی تھی اور کچھ جگہ اب بھی نم تھی۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی جاوید چاچو اور دانیال کی آواز اس کی سماعت تک پہنچی۔ ان کی باتوں کا موضوع ایرج ہی تھی۔ وہ بات کر رہے تھے، امید لگا رہے تھے، ایک دوسرے کو تسلی اور حوصلہ دے رہے تھے۔ کمرے کے وسط پہ ٹھہرتے ارحم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جاوید جو ہاتھوں سے اپنی سوجی اور آنسوں سے پر آنکھیں مسل رہے تھے اس کی طرف دیکھا۔ دانیال نے بھی اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں کچھ چمکا۔ جاوید نے ارحم کو شانوں سے لگایا اور ماتھا چوما۔ وہ بس مسکرا سکا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی آس ٹھہری تھی جو صرف ارحم کو دیکھ کر آیا کرتی تھی، کیونکہ وہ سب سنبھالتا آیا تھا۔ بچپن سے جوانی تک وہ گھر کا بڑا تھا، سب سے بڑا نہیں تھا مگر ہر معاملے کو پرکھنا اور حل کرنا جانتا تھا۔ اسے آج تک کسی فرد پہ غصہ نہیں آیا تھا، نہ اسے کسی نے غصہ کرتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی الجھن، اپنی پریشانیاں خود تک رکھتا اور خود ہی اپنی الجھنوں کو سلجھا لیتا۔ وہ تو دوسروں کو سنبھالتا، ان کی مدد کرتا آیا تھا۔ اپنے مسئلے دوسروں کو بتا کر ان کو کیسے الجھا سکتا تھا؟ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے حنا چاچی اور اپنی امی کا پوچھا تھا، کیونکہ وہ اسے نہ کمرے میں دکھے نہ صحن میں۔ جاوید نے اسے بتایا کہ وہ ایرج کے کمرے میں ہے، اور اس خیال پر ہی وہاں اب صرف ایرج کا کمرہ تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے ایرج کے کمرے تک جانے کا خیال ترک کر دیا۔ ابھی نہیں، اس نے سوچا۔ اس کمرے میں قدم تبھی رکھوں گا جب اس کمرے کا مالک مجھے اس کمرے میں آنے کی اجازت دے گا۔ بار بار دل میں پکار گونج رہی تھی۔ وہ ایرج کو بچائے گا، اسے معلوم تھا وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسے امید تھی، کم از کم امید تو تھی۔ دانیال کو ساتھ لے کر وہ فوراً گھر سے باہر آ گیا۔ ایرج کراچی میں ہوگی، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اغوا کار پیسے مانگیں گے، وہ انہیں دے دے گا، مگر وہ رابطہ تو کریں۔ ارمغان، جس شخص نے ایرج کو پھنسایا تھا وہ ارمغان ہی تھا۔ اسے یقین تھا وہی اس کا اغوا کار تھا۔ اس نے پہلے ایرج کو پھنسایا ہوگا اور پھر اغوا کر لیا ہوگا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہوگا، مگر کوئی ثبوت، کوئی نشان نہ تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ رہتا کہاں ہے، مگر وہ اسے بچا لے گا۔ وہ ایرج کو بچا سکتا ہے، اسے امید تھی اور ڈر بھی۔ لاہور، حال۔ اب میری بات سنیں پلیز۔ ہاں، میں جھوٹا ہوں، میرے ساتھ یہ مت کریں۔ دیکھیں میں نے اپنا جرم مان لیا۔ دیکھیں میں جھوٹ بول رہا تھا، مگر میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پہ گھسے اور جھٹکا لگا تو اسے ہوش آیا۔ اس کی گاڑی آدھی فٹ پاتھ پہ تھی اور آدھی روڈ پہ۔ اس نے ذہن سے پرانی یادوں کی دھول کو پھونک مار کے اڑا دیا۔ گاڑی کو ریورس کرتے واپس سڑک پہ چڑھایا اور خود کو ایک بار پھر کمپوز کیا۔ لاہور اس کا شہر تھا، مگر اسے لاہور سے نفرت تھی، یہاں کی ہر چیز سے۔ موبائل پہ کسی کا نمبر ملاتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ آ گئے ہیں وہ؟ فون کی دوسری طرف سے کانٹیکٹ ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ یس باس، ڈیلیورڈ، وہ آ چکے ہیں، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی کیا جا رہا ہے۔ مجھے ان سے کسی چیز کی شکایت نہیں ملنی چاہیے، وہ VIP ہیں۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے فون برابر والی سیٹ پہ ڈال دیا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بچھ گئی۔ بائیں طرف ایک ڈمپل ابھرا جو داڑھی کی وجہ سے اتنا واضح نہیں ہوتا تھا۔ اسے داڑھی سے الجھن ہوتی تھی، مگر صرف اس وجہ سے رکھی تھی تاکہ کسی کو اس کا چھوٹا سا ڈمپل نظر نہ آئے، خود اسے بھی نہیں۔ اسے اس ڈمپل سے نفرت تھی، اپنی مسکراہٹ سے نفرت تھی، اسے تو خود سے بھی نفرت تھی، مگر وہ جی رہا تھا ایک امید کے سہارے۔ کراچی، حال۔ ارحم نے گاڑی کی رفتار کم کر دی تھی، مگر اس کا بس چلتا تو گاڑی کو کسی کھمبے میں دے مارتا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ پولیس سے FIR کٹوانے کے بعد بھی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ اگر کارروائی چل رہی تھی تو کچوے کی رفتار سے۔ چھاپا مارنے تک میں انہیں موت آ رہی تھی۔ بار بار ایک ہی بات دہرائی جاتی کہ کام چل رہا ہے، کارروائی ہو رہی ہے۔ ایرج بس ارحم اور اس کے گھر والوں کے لیے اہم تھی۔ پولیس والوں اور دیگر لوگوں کے لیے تو وہ ایک عام سی لڑکی تھی جو ان کے خیال سے یا تو اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا مر گئی ہے۔ ایسی درجنوں رپورٹس تو روز معمول کے حساب سے درج ہوتی تھیں، کام ایک پہ بھی نہیں ہوتا تھا۔
پاکستان کا ایک اصول تھا، اگر پیسہ آ جاتا تو غیرت مر جاتی، اگر غیرت جاگ جاتی تو پیسہ جل جاتا۔ سعد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، سارا آپی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور اب ارج آپی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں ارج آپی کو بچا سکتا تھا، میں انہیں روک سکتا تھا، پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی، نہ کچھ کرے گی۔ 4 دن ہو گئے ہیں بھائی، 4 دن، اور 3 سے زیادہ دن اغوا ہونے والے افراد کا ملنا بالکل ایسا کہ سمندر میں کنکر تلاش کرنا۔ ارحم کے دل پہ کتنی چوٹ لگ رہی تھی اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، دانیال کا چہرہ سرخ، آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، اور دانیال کی انہیں نہ بہانے کی جنگ چل رہی تھی۔ وہ بس دل کی باتیں اپنے دوست جیسے بھائی کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، مگر ارحم میں نہ اب سننے کی سکت رہی تھی، نہ کسی کو کنسول کرنے کی، وہ بس برداشت کر رہا تھا۔ ہم سب کو کھوتے جا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے۔ سعد بھی ایسے ہی گم ہوا تھا، سارا آپی بھی ایسے ہی مر گئیں۔ یہ کون ہے جو ہمارے گھر کے پیچھے ہے؟ کون ہے جو ہماری سانسوں کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ ارج آپی بھی، یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ وہ اپنے بھائی سے سوال کر رہا تھا، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا دینے کے لیے۔ سورج سر کے اوپر چمک رہا تھا، دل مغرب کی سورج کی طرح ڈوب رہا تھا۔ وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے، مگر فاطمہ منزل تو اب زندہ قبرستان بن چکی تھی۔ لاہور، حال۔ سلائیڈنگ ڈور سے اندر داخل ہوتی ہوئی اس کے قدموں میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ وہ جو اب تک خود کو کمپوز کرتے آ رہا تھا، اب ایک عجیب سا کھنچاؤ تھا جو دل میں محسوس ہونا شروع ہوا۔ سب آسان لگ رہا تھا، مگر جیسے جیسے وہ حقیقت کے قریب آ رہا تھا، سب اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ قدموں میں تیزی آ گئی۔ آج خلاف توقع اس نے ریسیپشن پہ جا کے سلام اور حال نہیں پوچھا تھا، بلکہ وہ تیزی سے لفٹ کی بجائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ارج از ڈیڈ۔ تارا کے الفاظ دل پہ بھاری ہوتے جا رہے تھے، وہ چاہ کر بھی ان کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ وہ ارج کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا تبھی اسے تارا کی بات پہ یقین آنا تھا؟ یا شاید وہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تھا؟ شاید وہ ارج کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر مردہ نہیں۔ عجیب معاملہ ہے دل کا، پہلے کھائی سے بچاتا ہے، پھر بچا کر اسی میں گراتا ہے۔ پہلے طبیعت بڑھاتا ہے، پھر مزاج سے جوگ دلاتا ہے، پھر محبت کے دھاگے بنواتا ہے، اور پھر روگ بھی خود ہی لگاتا ہے، پھر عشق کے لیے تڑپا کر عاشق بھی بنواتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے دل کا، خود بھی نہیں جانتا کہ آخر خود کیا چاہتا ہے۔ کوریڈور کے آخری کمرے تک پہنچتے اس کی سانسیں پھول گئی تھیں، ماتھے سے پھسلتا پسینہ شرٹ کے کالر پہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے ماتھے سے بال ہٹائے اور شرٹ کا ایک اور بٹن کھول دیا۔ کندھے سے جھانکتا ڈریگن اب واضح ہو رہا تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کے اندر کی طرف دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک ایک کر کے منظر میں شامل چیزوں پہ نظر پڑنے لگی۔ کمرہ بالکل سفید تھا، سکون دہ۔ کونے پہ ایک بیڈ تھا اور ساتھ ایک دراز اور ٹیبل، برابر میں واش روم تھا اور بیڈ کے سائڈ پہ ایک کرسی تھی۔ اس نے پہلے کرسی کی طرف دیکھا، وہاں تارا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، کانوں میں ایئر فونز ٹھونسے، مزے سے فون پہ کچھ دیکھ کر دھیمی ہنسی ہنس رہی تھی۔ دروازہ کھل کے جب پیچھے دیوار سے ٹکرایا تو تارا کی نظر دروازے کے ساتھ کھڑے وجی شخص پہ پڑی جو اس کے برابر بیڈ پہ پڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی نظریں تارا تک آئیں۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوالات واضح تھے، آنکھیں حیرت زدہ، تھکی اور بیزار سی تھیں۔ یہ سانس لے رہی ہے، شی از فائن۔ وہ کہہ تو تارا سے رہا تھا، مگر یاد دہانی خود کو کروا رہا تھا، جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، کسی کھائی سے آتے ہوئے۔ تو روز کی شکل دیکھتے ہی تارا کا کہکا چھوٹا تھا جسے وہ روک نہیں پائی تھی۔ واٹ از دس؟ اس کی آنکھوں میں انجان سا غصہ تھا، بیزاریت بھی۔ ٹائم دیکھا آپ نے؟ نیند سے اٹھانے کا اور یہاں لانے کا واحد راستہ یہی تھا۔ وہ ٹانگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑی ہوئی، اب بھی مسکرا رہی تھی۔ تم سیریس نہیں ہو سکتی؟ میں تمہیں فائر کر رہا ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپاتی ہوئی اس نے گہری سانس بھری۔ لک، میرا آئیڈیا کام بھی کر گیا۔ وہ فاتحانہ سا مسکرائی۔ میں اٹھ گیا تھا، آ رہا تھا میں آفس۔ تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتے ہو دوروز؟ اس کی بات کاٹتی ہوئی اس نے سوال کیا تھا۔ مسکراہٹ اب چہرے سے غائب ہو گئی تھی۔ کیونکہ یہ میرا مارک ہے۔ اس نے رز کو بیڈ پہ لیٹے گہری سانس سے لیتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ اور بھی مارک ہیں تمہارے، مگر تم اس کی کیئر سب سے زیادہ کرتے آئے ہو، میں نوٹ کر لیتی ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں۔ ڈو یو لو ہر؟ تارا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آئی ہیٹ ہر۔ اس نے فوراً سے چہرہ پھیر کر تارا کی طرف دیکھا۔ چہرے پہ تاثرات پل میں پتھر ہو گئے تھے۔ اگر نفرت کرتے ہو تو اتنی کیئر نہیں کرتے۔ خیر، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو میں ارج سے نفرت کرتا ہوں، مگر میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں ارج کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جیسے تارا کی بجائے ارج سے مخاطب ہو۔ لگتا ہے کوئی طویل خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے ارج کے چہرے کو اب بغور دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم بھی کوئی طویل خواب دیکھ رہے ہو۔ تارا نے نظریں فون پہ جھکا لیں، دوروز اسے دیکھتا رہا۔ خیر، وہ آ گئے ہیں، میٹنگ میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے۔ تارا اس کو کراس کرتے دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ دوروز نے اسے پکارا۔
تارا، تم ایک قابل اور ذہین ساتھی ہو میرے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہی ہو، مگر میرے ساتھ آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا۔ یو کین لیو ناؤ۔ اس کی نظریں واپس ایرج پہ آ گئیں۔ آف کورس مسٹر ویبٹ۔ وہ اس سے پہلے کہ 2 روز اس کا قتل اسی وقت سر انجام دیتا، ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ 2 روز اکیلا کھڑا رہ گیا۔ گہری سانس لیتی ہوئی وہ کرسی پہ آ بیٹھا اور فون نکال کر کسی کا پیغام پڑھنے لگا۔ وقفے سے اس کی نظریں سامنے بیڈ پہ اٹھ جاتی جنہیں وہ فوراً چکا دیتا اور واپس فون پہ غور کرنے لگتا۔ کراچی، حال، ایک نئی صبح، ایک نئی مسافت۔ ارم گاڑی چلاتے کسی سوچ میں گم تھا، جبکہ برابر بیٹھا دانیال کھڑکی سے باہر دیکھتے کل رات موصول ہوئی کال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پچھلی رات ارم کو ایک کال موصول ہوئی تھی۔ اس شخص نے انہیں ایڈریس بھیجا اور وہاں آنے کا کہا، ساتھ اپنا نام بتایا۔ ارم نہ اس کی آواز سے پہچان پایا تھا، نہ اس کے انداز گفتگو سے۔ وہ شخص بہت صاف کو اور سیدھی بات کرنے والا تھا۔ آواز بھاری تھی اور اس میں عجیب سا تاثر تھا جو ارم کے ذہن پہ نقش ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایرج کے بارے میں کچھ جانتا ہے اور ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز، اس کے لہجے میں ایک امید تھی جو ارم اور دانیال کے ساتھ ساتھ جاوید، ہینا اور مریم کے دل سے بھی جڑ گئی۔ وہ شخص جھوٹا بھی ہو سکتا تھا، فریب کار اور غلط انسان بھی ہو سکتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ مسیحا لگتا تھا، ایسا فرشتہ جو مدد کرنے آیا ہو، اور جس حالات میں ارم اس وقت تھا وہ اس شخص کا یقین فوری طور پہ کر چکا تھا۔ دھوپ کے باعث دانیال نے چہرہ گاڑی کے اندر کر لیا۔ ڈیش بورڈ پہ ایک چھوٹی سرمئی پستول رکھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا جہاں وہ جا رہے تھے، انہیں اپنی حفاظت میں کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک ڈھکے چھپے علاقے میں پہنچ گئے جو لیاری سے تھوڑے اندر جا کر تھا۔ گلیاں بہت تنگ تھیں، سڑکیں چند دن پہلے ہوئی بارش کی وجہ سے پانی اور کیچڑ میں گم ہو گئی تھیں۔ اتنے گڈھوں کے باعث ارحم کو گاڑی گلی سے تھوڑی دور پارک کرنی پڑی۔ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گلی میں داخل ہو گئے اور گھر گھر کا نمبر دیکھنے لگے۔ چھوٹی سی پستول بیلٹ میں مہارت سے پھنساتے ہوئے اس کی نظریں ہوشیار تھیں۔ اس نے آج سفید ٹی شرٹ اور سرمئی پینٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ دانیال ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا۔ گلی کے آخری گھر سے پہلے ایک سفید دروازے والا خستہ سا مکان تھا جس کی دیواریں بے رنگ تھیں اور سیمنٹ اور پتھر دکھ رہے تھے۔ اس مکان کا نمبر ایڈریس والے نمبر سے مل گیا تو وہ دونوں سامنے آ گئے اور ایک نظر اوپر سے نیچے اس مکان کو دیکھا جو گھر جیسا لگ رہا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کے گھنٹی بجائی۔ پہلی گھنٹی پہ کوئی باہر نہیں آیا۔ دانیال نے دوسری گھنٹی بجانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ایک لڑکی سامنے آئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ تھاما اور منہ چھپا لیا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس لڑکی نے جو سفید رنگت اور شفاف چہرے سے 25-26 سال کی لگ رہی تھی، جس کی آنکھیں سرمئی تھیں اور جس نے جامنی کامدار جوڑا پہنا ہوا تھا، ارحم سے پوچھا۔ ہمیں یہاں بلایا گیا ہے، ارحم نے نظریں جھکاتے ہوئے بولا۔ کس نے بلایا ہے؟ وہ دروازہ کھولنے کی بجائے اس نے پھر سوال کیا۔ اس کے سوال پہ ارحم نے اس شخص کا نام سوچا جس نے اسے کل کال پہ اپنا نام بتایا تھا۔ اسے وہ نام یاد تھا، ایس پی حیدر ذوالفقار نے۔ اس نے بہت ہلکے سے کہا اور پھر ارحم نے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھیں اس کے نام لینے پہ پل بھر کو چمکی تھیں۔ ان سرمئی آنکھوں میں کچھ عیاں ہوا تھا جسے وہ جانچ نہیں پایا تھا۔ لڑکی نے کوئی اور سوال کیے بغیر دروازہ کھول دیا اور خود ایک طرف کھسک گئی۔ وہ اندر آئی تو انہیں مکان کا اصل اندازہ ہوا۔ باہر سے گھر جتنا خستہ اور کچا لگ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی اچھے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ شاید اس کا کام چل رہا تھا، اس لیے باہر سے وہ ایسا تھا۔ داخلی دروازے سے سامنے ایک لمبی راہداری تھی اور چند کرسیوں پہ اکا دکا عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ دیواروں پہ رنگ برنگی تصویریں آویزاں تھیں جو اکثر سکول و مدارس میں لگائی جاتی ہیں۔ داخلی دروازے کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں جو دوسری اور پھر تیسری منزل تک جاتی تھیں۔ 2nd فلور پہ سامنے والے کمرے یا پھر آفس میں ہوں گے وہ۔ ارحم نے غور کیا تھا کہ اس لڑکی کی آواز بہت پھٹی پھٹی سی ہے، جیسے کسی مرد کی بھاری آواز ہوتی ہے۔ اس لڑکی کے بال ڈھکے ہوئے تھے، مگر جھلکیوں سے واضح ہوتا تھا کہ اس کے بال گہرے بھورے اور لمبے ہیں۔ وہ دونوں ایک کے بعد ایک سیڑھی پھلانگتے ہوئے دوسری منزل تک پہنچ گئے تھے۔ ارحم کا ہاتھ پینٹ میں چھپی پستول پہ بار بار پہنچ رہا تھا۔ دوسری منزل تک پہنچتے جو سب سے پہلی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی وہ بچوں کے بے ہنگم شور شرابے اور اساتذہ کی زوردار آواز میں کوئی سبق پڑھانے کی تھی، جیسے وہ واقعی کوئی سکول تھا اور وہاں کلاسز چل رہی تھیں۔ دوسری منزل پہ 2 الگ الگ کوریڈور نما راہیں تھیں جن کے شروع میں ایک کمرہ تھا اور سیڑھی کے پاس ایک آفس تھا۔ آفس کے اندر 2 لوگ کسی بات میں مصروف تھے۔ ایک شخص ڈیسک پہ جھکا کوئی کاغذات دیکھ رہا تھا اور دوسرا شخص ڈیسک کی کرسی پہ براجمان تھا۔ ارحم نے جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، ڈیسک پہ جھکا ہوا مرد ان کی طرف مڑا اور اس کا چہرہ اور جسم ان دونوں کو واضح ہوا۔ وہ کوئی 30 سے اوپر کی عمر کا نوجوان تھا جس نے کریم کلر کی ڈریس پینٹ پہ سفید رنگ کی ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ کالر کا بٹن کھلا ہوا تھا اور گردن سے گرین کلر کی ٹائی لٹک رہی تھی جس کا نوٹ ڈھیلا تھا۔ شرٹ کی آستین کوہنیوں سے تھوڑے نیچے تک فولڈ تھیں۔ اس شخص کی رنگت گندمی تھی اور چہرے کے نقوش لوہے کی دھار کی طرح سخت۔ ماتھے سے آنکھوں کو پار کرتے اور لبوں تک ایک بہت ہلکا سا نشان تھا جو کسی بہت پرانے زخم کی نشاندہی کر رہا تھا جس کا اب صرف نشان رہ گیا ہو۔
چہرے پہ موجود ہلکی سیاہ داڑھی جو نفاست سے تراشی ہوئی تھی، بال چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے تھے جو زیادہ تر سیاہ تھے مگر سفید بالوں کی جھلک دکھ رہی تھی۔ اس شخص کو جو چیز سب سے منفرد بنا رہی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کی آنکھیں دور سے تو سیاہ لگتی تھیں مگر وہاں کھڑے اس کی آنکھوں پہ کھڑکی سے آتی روشنی اس کا اصل رنگ واضح کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی گہرے سمندر کی طرح نیلی تھیں، بے حد گہری، اور اس کی شخصیت بھی کسی ٹھہرے سمندر جیسی تھی، خاموش، یخ بستہ، گہری۔ آپ ارحم ہیں، رائٹ؟ وہ جب بولا تو اس کی آواز بے حد بھاری تھی اور اس کا دھیما اور خاموش لہجہ اس کی آواز کو اور گہرا کرتے جا رہے تھے۔ وہ ایسے بولتا جیسے سرگوشیوں میں بات کر رہا ہو۔ اور آپ ایس پی حیدر ذوالفقار؟ اس نے دانیال کے سوال کا جواب سوال مکمل ہونے سے پہلے دے دیا تھا۔ میرے ساتھ چلیں۔ وہ ڈیسک پہ بیٹھے شخص کو اشاروں میں کچھ کہتا آفس سے نکل گیا اور ارحم سے مختصر گفتگو کرنے لگا۔ ارحم کو ان دونوں نے اپنی باتوں سے ایسے نکال دیا تھا جیسے بریانی میں الائچی۔ وہ تینوں اب ساتھ چل رہے تھے۔ حیدر اور ارحم ہم قدم بات کر رہے تھے اور دانیال ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ امید، شوق، خوف اور اطمینان کی ایک عجیب سی کیفیت تھی جو دانیال کے ذہن میں بیٹھتی جا رہی تھی۔ لاہور، حال۔ کوریڈور کی جانب بڑھتے ہوئے اسے آفس میں عجیب سی ایک چھٹی حس محسوس ہوئی تھی کہ کچھ غلط تھا، کچھ ہوا ہو، کچھ غلط۔ اس نے ذہن سے خیالات جھٹکتے ہوئے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور لفٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ ہیرا منڈی سے فاصلے پر ایک جگہ کی عمارت تھی جس کی دیواریں پست اور مضبوط تھیں۔ پوری عمارت گہرے سفید رنگ میں رنگی ہوئی تھی مگر اس عمارت کے اندر تمام کام سیاہ ہوتے تھے۔ دوروس ابھی تیسری منزل کے کوریڈور میں چل رہا تھا۔ اس منزل پہ صرف 3 کمرے تھے اور اس منزل تک آنے کی اجازت دوروس تک محدود تھی۔ ان 3 کمروں میں سے 2 کمروں کے دروازے سیاہ تھے اور ان کے درمیان میں جو کمرہ تھا اس کے دروازے کا رنگ سرخ تھا۔ ایک VIP میٹنگز کے لیے ایک کولڈ روم تھا جہاں کیمیکلز کے ڈرم ہوتے تھے تاکہ باڈی ڈسپوز ہو جائے، اور تیسرا جو سب سے منفرد تھا وہ ریڈ روم تھا۔ وہ کوریڈور کے آخری والے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سیاہ دروازے کے قریب آیا اور دروازہ کھولا۔ یہ واحد کمرہ تھا جس کی دیواریں سیاہ تھیں۔ اس کمرے میں کوئی روشنی نہ تھی، نہ کوئی بلب۔ کمرہ ایک چوکور سا ڈبہ لگتا تھا جس کی ایک دیوار کے بالکل اوپری کونے پر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو برائے نام روشنی کا ذریعہ تھی۔ یہ میٹنگ روم تھا۔ یہاں باسز، لیڈرز اور بائرز کی میٹنگ ہوتی تھی اور ان میٹنگز کا ایک وقت مقرر تھا۔ ہر میٹنگ صرف دن کے 5 وقت کے 3:02 پہ ہوتی تھی۔ ہر ملاقات کا ایک ٹائم لیمٹ تھا، صرف 4 منٹ، نہ 1 سیکنڈ اوپر نہ 1 سیکنڈ نیچے، کیونکہ یہ وہ واحد وقت تھا جب اس کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی کا زاویہ سیاہ کمرے کے درمیان رکھی ٹیبل پہ ہوتا تھا۔ ٹیبل کے آمنے سامنے 2 کرسیاں تھیں۔ سورج کی روشنی صرف ٹیبل کو چمکاتی تھی، اس کی روشنی کرسیوں تک نہیں آتی تھی۔ کرسیاں سائے میں رہتیں جبکہ ٹیبل روشن۔ اس سے وہاں بیٹھے لوگوں کے چہرے واضح نہ ہوتے۔ ٹیبل کی روشنی صرف اس لیے کام آتی تاکہ روشنی کی بدولت دیکھا جا سکے اور پیسے دیے اور لیے جا سکیں اور ان کو روشنی میں گنا جا سکے، یا تو دھمکانے کے لیے پستول کا برانڈ شو آف کیا جا سکے یا کانٹریکٹ پیپر پہ دستخط کیے جا سکیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا جو خود بخود لاکڈ ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، بس ایک لمبی سی میز پہ روشنی کی کرن پڑ رہی تھی۔ وہاں 2 وجود بیٹھے تھے اور ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ دوروس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے میز تک آیا۔ اس کا کوٹ غائب تھا اور ابھی وہ صرف ڈریس پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھا، حالانکہ شرٹ کے کلف بند تھے۔ دونوں ہاتھ کلائی تک چھپے ہوئے، وہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور وجی لگ رہا تھا۔ گپ اندھیرے کمرے میں قدم بڑھاتے وہ ایک کرسی پہ براجمان ہو گیا۔ اس کے سامنے 2 وجود تھے جن کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا مگر محسوس کر سکتا تھا۔ ان کے نقوش تھوڑے تھوڑے واضح ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آتی روشنی واحد راہ نور تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اس زنانہ آواز سے اندازہ ہوا تھا کہ ان 2 میں سے ایک عورت ہے۔ ریسٹنگ، دوروس نے یک لفظی جواب دیا۔ ہمیں اس سے ملنا ہے۔ اندھیروں میں سے دوسرے وجود کی آواز آئی۔ وہ مردانہ تھی۔ ابھی نہیں، وہ سو رہی ہے، دوروس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہمیں اس سے ملنا ہے، ابھی۔ اس عورت نے آگے جھکتے ہوئے ٹیبل پہ ہاتھ مارا جس سے کمرے میں آواز گونجی۔ دوروس نے دیکھا مرد نے عورت کے شانے تھامے تھے۔ آپ لوگ ریسٹ کریں، جب وہ ہوش میں آ جائے گی میں آپ لوگوں کو اس سے ملوا دوں گا، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ اس کی جیب میں ایک سیل فون بج رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کا وجود گم ہو گیا۔ کرسی پہ بیٹھے وجود خلا میں دیکھتے رہ گئے۔ 4 منٹ کی ملاقات میں دوروس نے کوئی بھی ایسی میٹنگ نہیں کی تھی جو 30 سیکنڈ میں نامکمل ہو گئی ہو۔ کراچی، حال۔ اب وہ دونوں ایک بیڈ روم نما کمرے میں آ گئے تھے۔ ایک سنگل بیڈ، برابر میں ایک اسٹڈی ٹیبل، دیوار کے کونے میں الماری تھی اور گیلری کے دروازے کے پاس بھی ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی جس پہ قرآن مجید اور چند کتابیں سیٹ ہو کر رکھی ہوئی تھیں۔ گیلری کے دروازے کے برابر ایک کھڑکی جس پہ پردہ کھلا ہوا تھا۔ ایک دھوپ چھن کر آتی حیدر کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔
وہ گرل پکڑے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا، ارحم اور دانیال اس کی پشت۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ کھلے دروازے پہ دستک ہوئی۔ حیدر نے چہرہ موڑ کے دیکھا اور اس کے چہرے پہ کوئی سایہ سا گزرا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سمندر سی لہریں اٹھیں جو ظاہر ہونے سے پہلے ہی بیٹھ گئیں۔ دروازے کے قریب وہی لڑکی کھڑی تھی جس سے ارحم اور دانیال پہلے ملے تھے۔ اس نے ابھی وہی لباس پہنا ہوا تھا، بس ایک شال اوڑھ لی تھی اضافی۔ روم ٹیم میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے حیدر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سی تھی۔ پھر اس نے ارحم اور دانیال کو دیکھا تو مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔ وہ ان کی سوالیہ نظریں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ شی از النساء، وہ کہتی ہوئی ہچکچایا تھا اور پھر اس کی طرف اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سنمئی آنکھوں میں شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس نے دانت کچکچائے اور لب بھینچ لیے تھے۔ اچانک سے ایک عجیب سی کیفیت اس ماحول پہ طاری ہونے لگی۔ وہ لڑکی فوراً رخ موڑ کے دوسری طرف بڑھ گئی اور وہ تینوں سے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ حیدر نے ہاتھ مٹھی بناتے ڈیسک پہ جما دیے اور واپس کھڑکی کے پار دیکھنے لگا۔ ارحم اور دانیال وہاں کسی بت کی طرح بس شو دیکھ رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی اور یہ کون سے لوگ تھے۔ سامنے کھڑے مرد نے ایک ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ اور ڈھیلی کی اور بٹن کھولا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ کہنا شروع ہوا، مجھے نہیں پتا ارج کا آپ لوگوں سے کیا رشتہ ہے، مگر مجھے علم ہوا ہے کہ آپ لوگ اس کی تلاش میں ہیں۔ اس نے چہرہ موڑ کے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ لاہور حال۔ کوریڈور میں لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس نے ہاتھ میں پکڑے فون پہ نمبر اور نام دیکھا۔ ایک نظر آفس کے ماحول پہ دوڑائی۔ ہر جگہ ایک افراتفری پھیلی تھی۔ شیشے سے باہر وہ اپنے مینیجر حیات کو کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کال کا ہرا بٹن دبایا اور فون کان اور گردن سے پھنساتے ہاتھوں کے کلف کھولے۔ آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بغور دیکھا۔ دونوں ہاتھوں پہ کلائیوں سے کوہنیوں تک الگ الگ زاویوں سے آڑے ترچھے کٹس لگے ہوئے تھے، کچھ نئے کچھ پرانے زخم، کچھ چھوٹے کچھ بڑے زخم۔ وہ اب بھی سیلف سیڈسٹک تھا۔ اسے بلیڈز اور نوکیلی چیزوں سے خود کو درد دینے میں آرام حاصل ہوتا تھا۔ سیلف ہارم انسان اس سکون اس لطف کے لیے کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ پہ کٹ لگائے اور نس پھٹے۔ نس کے پھٹنے سے ایک نرمی اور گرماہٹ کا احساس انسان کو سکون دیتا ہے، کیونکہ اس چھوٹے سے لمحے میں خون اپنا راستہ جلد سے باہر بنا رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سیلف ہارم کے لیے کلائی سے تھوڑے اوپر والی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ وہ سخت اور نرم ہوتی ہے۔ سیلف ہارم کے لیے کبھی بھی ہتھیار استعمال نہیں ہوتا، جیسے کہ چھری۔ سیلف ہارم زیادہ تر کم نقصان دہ چیزوں سے کیا جاتا ہے، جیسے کہ شارپنر کا بلیڈ، چشموں کا شیشہ اور کانٹا۔ اس سے اسکن آہستہ آہستہ پھٹتی ہے اور کٹ لگنے میں اور خون نکلنے میں وقت لگتا ہے، جس سے انسان کو زیادہ آرام ملتا ہے۔ دوروس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فون ہاتھ سے پکڑا۔ ہاتھوں میں اور پورے جسم میں جلن ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار گردن اور ہاتھ مسل رہا تھا۔ پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ جو میں نے سنا ہے، کیا وہ 100% درست خبر ہے؟ وہ پرسکون لہجے میں بولا تھا، جبکہ دل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ اس نے فون کان سے ہٹا لیا۔ اس کے دل و دماغ میں پہلی بار ڈر بیٹھا تھا، موت کا ڈر۔ کیا ہو اگر اسے ہوش نہیں آئے؟ کیا ہوا اگر وہ اسے سب نہیں بتا پائے؟ کیا ہو اگر وہ کچھ کہنے سے پہلے ہی مر جائے؟ نہیں، وہ ایسے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ اسے موت قبول تھی، مگر ایک پرسکون اختتام کے ساتھ۔ وہ بھی نہیں مر سکتا تھا، ابھی نہیں۔ اس نے فون پہ ایک اور نمبر ملایا۔ پلین ہائی جیک کروانی ہے، امید ہے تم اس کام میں ماہر ہوگے۔ کال کانٹیکٹ ہوتے ہی اس نے کہا تھا۔ کراچی حال۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ اب بھی دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا جو بت بنے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور صرف ارج اغوا نہیں ہوئی، ارج کے علاوہ 40 عورتیں اور بچے ہیں جو پچھلے 5 سالوں سے اغوا ہوتے گئے ہیں۔ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ ارحم اور دانیال کی جیسے سانسیں رک چکی تھیں۔ ایک پولیس آفیسر ہوتے ہوئے مجھے یہ کہتے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی پولیس، خاص کر کے کراچی کی، چلان کاٹنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتی ہے، مگر چھاپہ مارنے اور فورینسک نکال دے انہیں موت آتی ہے۔ آپ کی درج کی گئی FIR پہ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کام کیا جائے گا۔ اگر انہیں وکٹم مل گیا تو واہ واہ، اور نہیں ملا تو منہ پہ آپ کو خداحافظ کہہ دیا جائے گا۔ آپ زیادہ پیسے مانگنے نکلیں گے تو یہ تو الزام آپ کے اوپر آئے گا، یا پیسوں کا ریل پہ لگانے کا کہا جائے گا۔ ارحم نے کرسی کا کونا تھام لیا۔ حیدر نے منہ موڑ لیا۔ دانیال نے سر جھکا لیا۔ یہ ریسکیو اور لرننگ سینٹر ہے، پرائیویٹ۔ جن سب کو آپ نے اب تک دیکھا ہے وہ تمام ریپ اینڈ اسالٹ وکٹمز ہیں، بشمول بچے اور بوڑھے، لڑکے اور لڑکیاں۔ ہمارے معاشرے میں پیڈو فائلز اور ریپسٹ پائے جاتے ہیں۔ ہر 10 میں سے 3 لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے وائلنس اختیار کیا ہوتا ہے، چاہے وہ گھر ہو یا ورک پلیس۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور ارحم کی آنکھوں میں کچھ جل رہا تھا، شاید نفرت، شاید بدلے کی آگ، یا شاید کچھ اور۔ اس کے جسم پہ کچھ رینگا۔ 1.5 سال کی کوشش کے بعد ہم نے ارج کے ساتھ ساتھ ان 40 وکٹمز کو بھی مارک کر لیا جو پچھلے 5 سالوں سے گم ہیں۔ ان میں ارج کا سب سے آخری اور نیا نمبر ہے۔
اس نے دونوں کے تاثرات دیکھنے کے لیے پھر چہرہ موڑا۔ وہ ٹھیک ہے؟ اب کی بار دانیال نے پوچھا تھا، جبکہ ارحم کسی سوچ میں گم تھا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ کوئی تاوان والے اغواکار ہیں۔ ان کا خیال تھا ارج کراچی میں ہے۔ میں جھوٹی امید اور دلاسا نہیں دے سکتا، ہم انہیں ٹریک کر رہے ہیں۔ وہ ہیرا منڈی اور لاہور کے نہایت چھپے ہوئے علاقے میں بس رہے ہیں۔ اس نے سر جھکایا۔ مگر یہ سب کون چلا رہا ہے؟ یہ بزنس ہے، جیسے ڈیٹنگ ایپس ہوتی ہیں۔ یہ کاروبار ہے، یہاں سے ڈارک ویب کا لنک بھی جڑتا ہے۔ اس کو کوئی ایک آدمی یا پارٹی نہیں چلا رہا، بلکہ سب نے اس میں اپنا حصہ لیا ہوا ہے اور گروپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ گروپس پیڈو فائلز کے ہیں جو بچوں پہ تشدد کے پیسے لیتے ہیں، کچھ پورن ایڈکٹ ہیں جو پورنوگرافی کے لیے پیسے دیتے ہیں، کچھ سیڈسٹک ہیں جو دوسروں پہ ٹارچر کرواتے ہیں، اور کچھ سیلف سیڈسٹک ہیں جو خود پہ ٹارچر کر کے پیسے کماتے ہیں۔ یہ سارے وکٹمز، یہ سارے معصوم لوگ مال ہیں۔ یہ اسمگل ہوتے ہیں بینکاک، ہانگ کانگ، ٹوکیو، نیپال، اوہایو اور نہ جانے کہاں کہاں۔ سمجھو یہ ایک سوسائٹی ہے جیسے سنڈیکیٹ ہوتی ہے۔ امید بھی کیا شے ہے، جھوٹ اور تسلی کے درمیان ٹگمگاتے رہتی ہے، دل کی دو شاخوں کو ایک دھاگے سے باندھے رکھتی ہے۔ مگر ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تجسس بھرے لہجے میں ارحم نے اس سے پوچھا۔ وہ ارحم سے قد میں تھوڑا چھوٹا تھا، 5 فٹ 9 انچ، بال سیاہ تھے، چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے تھے، مگر اس کا دھڑ کسرتی تھا۔ آپ کو اپنی کزن زندہ سلامت نہیں چاہیے؟ مگر ہماری مدد سے آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کیوں کر رہے ہیں مشقت مفت کے لیے؟ ارحم کا دل شاید پہلی بار منفی سوچ رہا تھا۔ اغواکار کے پاس میری ایک چیز ہے جو مجھے اس سے حاصل کرنی ہے، اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ اور وہ کیا ہے؟ ناٹ یور میٹر، وہ کہتی ہوئی ان دونوں کے قریب آیا۔ آپ لوگوں کو ابھی صرف ارج کی خیریت کی فکر ہونی چاہیے، باقی باتیں بعد میں، چائے پی کے جائیے گا۔ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں آج کے لیے، مگر امید ہے کہ جلد پارٹنرز بننے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ کندھے پہ ہاتھ رکھے دروازے سے سلام کرتے نکل گیا۔ حال لاہور۔ خود کو نارمل کرتے اس نے سیکنڈ فلور پہ موجود سفید کمرے کا دروازہ دھکیلا، جہاں بے ہوش بے جان ارج دنیا کے اصل سے بے خبر ایک طویل خواب کے سلسلے میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے، دل میں ایک امید جگائے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ فون پہ بات کر رہا تھا، جبکہ دماغ کہیں اور الجھا تھا۔ سر کو انفارم کرو، جا کر حل تلاش کرو۔ میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ یہ میرا سر درد نہیں ہے، برانچ میری ہے، مگر اب ہم اگر پکڑے جانے والے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت دھیمے اور آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ ہم لاہور سے بینکاک زندہ جائیں گے یا نہیں، یہ سر کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے تو موت کا کب سے انتظار ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس ایس پی نے ہمیں کیسے ٹریک کیا۔ میرے پاس اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا۔ سیکیورٹی از ناٹ مائی ڈپارٹمنٹ، یہ میرا کام نہیں۔ وہ دوسرے شخص کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ سیاہ شرٹ پہ اب سیاہ کوٹ بھی موجود تھا۔ اس نے نگاہ واپس بیڈ پہ لیٹے وجود پہ مرکوز کی، اور پھر اس نے وہ ہوتے دیکھا جس کو دیکھنے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے دن انتظار کیا تھا۔ اس نے لمحوں میں لائن کاٹ کے فون جیب میں ڈال دیا، ہاتھوں کی مٹھی لبوں پہ سمیٹے وہ اسے دیکھے گیا۔ ایک آخری موقع۔ پہلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو آنکھوں میں پانیوں نے سب دھندلا کر دیا، اسے بس کچھ سفید سی جھلک نظر آئی۔ دوسری دفعہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سر کے اوپر گھومتا پنکھا دکھائی دیا۔ آنکھوں اور منظر کے ارد گرد سب سفید تھا، موت جیسا سفید۔ وہ کہاں تھی؟ بے حد تکلیف کے باعث اس نے اپنی آنکھیں پھر موند لیں۔ تیسری بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے یخ ہوا کا احساس ہوا، جیسے اس کے پورا جسم سردی میں جم رہا ہو۔ اس نے آنکھوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں گھمایا، اسے اس سفید کمرے میں ایک سیاہ وجود کی جھلک نظر آئی۔ وہ کیا تھا؟ کوئی سایہ، کوئی وہم، یا کوئی شخص؟ وہ کہاں تھی؟ کیا وہ زندہ تھی؟ اس نے آنکھیں پھر موند لیں، مگر اب دماغ جاگ رہا تھا۔ چوتھی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے منظر صاف دکھائی دیا۔ سیلنگ سے لٹکا پنکھا سست رفتار سے چل رہا تھا۔ پھر اس نے خود پہ اوڑھی سفید چادر کو دیکھا۔ کیا وہ کفن تھا؟ کیا وہ مر چکی تھی؟ اس نے آنکھوں کو ایک بار اور جھپکا، پانی کی ایک بوند آنکھ سے بہہ کر کان کی لو میں چلی گئی۔ اس نے اپنے پاؤں کو ہلانے کی کوشش کی، پھر ہاتھوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ حرکت ہو رہی تھی، مگر شدید درد بھی تھا جو کہیں اندرونی جسم میں اٹھ رہا تھا۔ اسے اپنے سے دور ایک آہٹ سنائی دی۔ دروازہ، ہاں کوئی دروازہ بجا تھا، لکڑی کا، درازی بند ہونے کی آواز۔ اس نے آنکھیں ایک بار پھر بند کر لیں۔ پانچویں بار جب اس کی آنکھ کھلی تو حال کے ساتھ ساتھ ماضی کی جھلکیاں بھی ذہن میں ابھرنے لگیں۔ وہ کہاں تھی نہیں جانتی تھی، مگر اس کے ساتھ آخری دفعہ کیا ہوا تھا اسے یاد آنے لگا تھا۔ ٹرک، سڑک، چیخ، شور، صدر، سفید، خون، سیاہ، اندھیر۔ ایک درد کی ٹیس پاؤں کے رانوں میں اٹھی اور اسے یاد آنے لگا۔ آخری بار جب وہ ہوش میں تھی تو اسے کسی چیز نے ٹکر ماری تھی۔ اس کے سامنے کچھ ہوا تھا تو وہ اس کا ٹرک سے ہوا حادثہ تھا، مگر اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ صدر کیوں گئی تھی؟ وہ بھاگ کیوں رہی تھی؟
اس کے ماتھے پہ لکیریں ابھری تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے؟ ارمغان، ہوس، دوروس۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر کھلیں۔ قتل، سعد، سارہ، ارمغان۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہو گئیں۔ کیفے، گھڑی، موت، دوروس۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر کھلیں۔ تکیے سے سر اٹھا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ قتل، خون، ہوس، ارمغان۔ اس کی ناک سردی کی وجہ سے سرخ ہو گئی۔ اس کا جسم یخ ہو رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ ناک پہ رکھا اور نظر گھما کے کمرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں اس سفید کمرے کے دروازے پہ گئیں جہاں ایک سیاہ وجود ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارمغان نہیں، دوروس، دوروس نہیں، ارمغان۔ پھر اس کی سانسیں چند پل کو ٹھہر گئیں۔ ہاتھوں کے ذریعے جسم کو جان دیتے اس نے خود کو سیدھا بٹھایا۔ ہر پل، ہر بات، ہر یاد ذہن کے گہوارے میں رقصاں تھی۔ گردن کے پیچھے، تلوں کے نیچے، شانوں سے ٹانگوں تک، انگلیوں سے ہاتھوں تک، جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ مگر دماغ؟ بستر پہ بیٹھے اس کے دماغ کے ہر خانے میں، ہر کونے میں سامنے کھڑے اس شخص کا بسیرا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی حرکات، اس کی جھلکیاں، اس کا ہر کچھ صاف صاف دل و دماغ میں بس چکا تھا۔ ایرج نے اپنے پیروں سے موٹی چادر ہٹائی۔ پھر اس نے اپنے لباس کو دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، مگر وہ والا نہیں جس میں اس نے خود کو آخری بار دیکھا تھا۔ یہ ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا جو اکثر ہسپتال میں ہوتا ہے۔ اپنے وجود سے نظر ہٹاتے اس نے دروازے سے ٹیک لگائے شخص کو دیکھا جس کے لب بات تھے اور سیاہ آنکھیں کسی سوچ میں گم تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہیں پا رہا ہو۔ اسے مسلسل ایسے کھڑا دیکھتے اس کی آنکھیں ماضی کی یادوں سے جل اٹھی تھیں۔ گرم پانی آنکھوں میں جمع ہونے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے ڈگمگاتے قدموں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف لنگڑاتی ہوئی بڑھنے لگی۔ دل میں ایک طوفان مچا تھا۔ دل میں نفرت کے سوا کوئی جذبہ باقی نہ رہا تھا۔ سیاہ شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے، دیوار سے بازو ٹکائے، پاؤں کو کینچی کی صورت ملائے، وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کوٹ کی جیب سے سیاہ سن گلاسز جھلک رہے تھے۔ شاید وہ کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے آ رہا تھا۔ سیاہ شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے گردن پہ بنا ڈریگن صاف دکھ رہا تھا۔ ساتھ سینے اور کسرتی دھڑ کے ایک جھلک واضح ہو رہی تھی۔ گردن سے سینے تک اس کی جلد سرخ ہو رہی تھی جیسے کسی نے بے رحمی سے گردن کو مسلا ہو۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے قریب آئی، حتیٰ کہ وہ اس کے اتنے قریب آ گئی کہ سانسوں کا خارج ہونا دل کی دھڑکن سے زیادہ صاف سنائی دینے لگا۔ ذہن میں کیفے سے سڑک تک اور روشنی سے اندھیرے تک کے تمام واقعات ترتیب پانے لگے تھے۔ اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے ارمغان کا گریبان تھاما تھا۔ جانور، تم جانور ہو، تم مجھے مار دینے والے تھے، تم مجھے قتل کرنے والے تھے۔ وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ سفید کمرہ گونج اٹھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حلق پھٹ رہا تھا۔ اس کی کالر پہ گرفت اور بھی مضبوط اور جاہرانہ تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی اور وہ تھوڑا آگے جھکا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے عمل، اس کی حرکت اور اس کے لبوں سے نکلتی گالیوں اور جملوں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دوروس بس اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زندہ تھی، وہ اٹھ گئی تھی، اس کے پاس ایک موقع تھا۔ وہ زندہ تھی، اس کے پاس ایک چانس تھا۔ وہ کسی طلسم میں ڈوب چکا تھا۔ ایرج کی آواز میں اب بھی گونج اور بھاری پن تھا۔ اس کی آواز اس کے حسین طلسم کو خراب کر رہی تھی۔ ارمغان نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی آہستہ سے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب سے نکالا۔ نظریں قریب کھڑے وجود پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس کا ہاتھ پستول ہولڈر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں مر جاتی، تم مجھے مارنے والے تھے، تم نے مجھے… وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ یہ سب تمہارا پلان تھا، تم نے مجھے ٹریپ… اچانک اس کے بولتے لب تھم گئے۔ چلتی زبان کسی ٹھنڈے کڑوے ذائقے کی وجہ سے رک گئی۔ کوئی عجیب سی شے اس کے حلق میں رفتہ رفتہ گھستی جا رہی تھی۔ وہ کوئی نالی جیسی سخت چیز تھی، شاید کوئی لوہا۔ کمرہ ہر آواز سے پاک بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ سانسوں کی آواز بھی تھم گئی تھی۔ ایرج نے اپنی پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا کہ ارمغان کا ایک ہاتھ اب بھی پینٹ کی جیب میں ہے جبکہ دوسرا ہاتھ… اس کا دوسرا ہاتھ ایک چھوٹی سی پستول پہ جمع ہوا تھا جسے اس نے ایرج کی بولتے لبوں کے درمیان منہ کے اندر گاڑ دیا۔ پستول لمحوں میں ایرج کے لبوں کو جدا کرتی، اپنا راستہ بناتی، زبان اور پھر زبان سے حلق تک جا پہنچی تھی۔ لب بالکل جدا ہو گئے تھے اور ان زرد لبوں کے درمیان پستول کا سرمئی لوہا پھنسا ہوا تھا۔ دوروس گہری مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ کو جنبش دیتے رفتہ رفتہ پستول کو اوپر اور ایرج کے حلق کے اور اندر گھساتا جا رہا تھا، اور ایرج کی گردن سے جڑا منہ پستول کے اشارے سے اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا تھا۔ دوروس کا ایک بازو ابھی دروازے سے ٹکا ہوا تھا۔ وہ تیرچا پاؤں کو ایک ہی انداز میں کراس باندھے کھڑا اپنی سیاہ آنکھوں سے اسے اپنے پستول کے اشارے کی پیروی کرتے دیکھ رہا تھا۔ ایک جوتا زمین کو چھو رہا تھا، دوسرے جوتے کی محض صرف نوک تھی۔ ایرج کی دبی دبی سی چیخ اور کرہ سے محظوظ ہوتے اس نے دوسرے ہاتھ کو جیب سے نکالتے ہوئے ایک انگلی کو لبوں پہ رکھا
اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے مسکراہٹ دبائی۔ جب تم چپ رہتی ہو خدا کی قسم بس تبھی اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا تھا۔ ایرج کے یخ جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ اٹھا تو روس نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ کمرے کے سناٹے میں پستول کی لوڈ ہونے کی آواز گونجی تھی، ساتھ ایرج کی التجائی آواز اور چیخ۔ اس کی آنکھیں حیرت سے اور پھٹ گئی تھیں۔ اس نے 2 لمحوں میں اس کے سینے سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ تو ایکوریس، کیا تمہیں یہاں ایسے ہی شوٹ کر دوں؟ اس کے لب اب ایک گہری مسکان میں ڈھل گئے تھے۔ یوں ہی حلق کے اندر؟ اس نے ایک بار پھر ایرج سے پوچھا۔ وہ اپنی گردن حیرت اور شوق سے ہلا نہیں پائی۔ بولو ایکوریس، میں نے تم سے سوال کیا ہے۔ اب کی بار اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ حلق میں شدید درد اٹھا تو اس نے آنکھیں موند لی۔ اوکے، پھر اب سے تم میری ساری بات مانو گی، پکا پرومس؟ اس نے اپنی آواز کو بچکانا بناتے ہوئے کہا۔ جو میں کہوں گا تم وہ کرو گی۔ اس کی بات پہ ایرج کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ حلق میں اب بھی پستول اٹکی ہوئی تھی۔ تمہارے پاس اور کوئی چوائس ہے بھی نہیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے ایرج کے حلق سے پستول کھینچی۔ ایرج کا منہ خون کا تالاب بن گیا۔ اس نے نیچے جھک کر منہ بھرکے کرنے کی کوشش کی مگر منہ سے صرف خون کے قطرے نکلے۔ پستول کے کھینچاؤ سے اس کی زبان چھل گئی تھی جس کی وجہ سے پورا منہ خون ہو گیا تھا۔ اسے درد اور خون کو روکنے کی کوشش میں اپنے کپڑے کا گچھا بنا کر منہ میں پھنسا لیا۔ تارا جلدی آؤ ادھر، وہ فون پہ تارا کو کہہ رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ بھاری بھرکم عورت دروازے کے پاس کھڑی ششتر نگاہوں سے ایرج کو زمین پہ پڑے دیکھ رہی تھی اور اس کے ارد گرد خون کو۔ پھر اس نے دوروز کو دیکھا۔ اس کو اٹھاؤ اینڈ ایڈ ہر، وہ اس سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گیا۔ تارا ایرج کو بستر پہ لٹاتے اس کے منہ کے اندر لگے زخموں کو مرہم لگانے لگی۔ کراچی حال۔ کھلی کھڑکی کے باہر مکمل چاند ستاروں کی گردش میں چمک رہا تھا۔ کمرہ اندھیرے سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا جس کے سامنے وہ جائے نماز بچھائے عشاء کی آخری رکعت میں بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا۔ آدھی جائے نماز کمرے کے اندر اندھیرے میں تھی اور سجدہ والی جگہ کھلی فضا میں چاند کے نیچے۔ سرمئی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہ سیاہ ٹراؤزر پہنے وہ شاید نماز پڑھ کے سونے جا رہا تھا۔ سلام پھیر کے اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور بے آواز لب ہلائے دل میں کچھ پڑھنے لگا۔ پھر انگلیوں کی تسبیح بنا کر ذکر و اذکار کرتے اس نے انگلیوں سے شرٹ کا کالر کھینچا اور شرٹ کے اندر خود کو پھونکا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیے۔ اس کا آدھا چہرہ چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ چہرے پہ سب سے نمایاں اس کی گہری نیلی آنکھیں تھیں جس سے وہ چاند کو دیکھتے کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کو میرا آج بھی معلوم ہے، میرا گزرا کل بھی اور میرا آنے والا کل بھی۔ لب ہل رہے تھے، آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ پھر میری زندگی میں اتنی اندیکھی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اللہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں درست راستے پہ ہوں یا غلط راستے پر۔ اگر ایک طرح سے میں سوچوں تو میں ٹھیک ہوں مگر پھر دوسری سوچ پہ غور کروں تو میں غلط ہوں۔ میں کس راہ کا مسافر ہوں آخر؟ میں حق پہ بھی ہوں، مجرم بھی ہوں، میں انصاف بھی کر رہا ہوں، میں نا انصافی بھی کر رہا ہوں، مگر میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں اللہ؟ وہ تو میرا دوست ہے، میرا بھائی جیسا دوست۔ میں اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ ہم ساتھ تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ سب اتنا مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ مجھ سے یہ مت کروائے اللہ، میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اس نے ہاتھوں سے آنکھیں دبا لیں، منہ کو ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا اور اللہ کے سامنے تو دنیاوی سب رک جاتا ہے، انسان اللہ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہے۔ وہ کیوں ایسی راہ پہ آیا اللہ؟ اس نے آپ سے ہدایت کیوں نہیں مانگی؟ آپ نے اسے گمراہی سے کیوں نہیں بچایا؟ میرے پیارے پیارے دوست کو کیوں گمراہ ہونے دیا؟ اس کے حصے کی دعا تو میں مانگتا تھا آپ سے، پھر میری دعائیں قبول ہوئیں مگر اس کے لیے کی گئی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئیں؟ وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر وہ رو رہا تھا۔ کیا اسے آخری موقع نہیں مل سکتا تھا؟ میری خاطر اسے بچا لے اللہ، وہ تو مومن تھا، وہ تو ایمان والا تھا۔ اس کو واپس راہ دکھا دے اللہ، اس کو اتنی جلدی گناہوں کے ساتھ خود تک نہ بلائیں، اس پہ جہنم معاف کر دیں، اسے دنیا کی سزا دے دیں مگر اسے آخرت کی سزا سے بچا لیں۔ اس کے لیے اور میرے لیے یہ آسانیاں پیدا کر دیں۔ وہ مرنا ڈیزرو نہیں کرتا، ہاں وہ سزا ڈیزرو کرتا ہے مگر موت نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ ہمیں تو ابھی ملنا تھا دوبارہ، ہمیں تو باتیں کرنی تھی اتنی ساری۔ اس کے لبوں سے اب آواز نکل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو، اور چاند بس خاموشی سے اسے گڑ گڑاتے دیکھ رہا تھا۔ ایک دوست کے لیے آج ایک فرشتہ ایک شیطان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اسے مارنا ہے، اگر آپ نے اس کا انجام ایسے لکھا ہے تو مجھے اس کی کہانی کا ریپر مت بنائے اللہ، میرے لیے راستہ آسان کر دیں، اسے ہدایت دے دیں۔ اگر اس کا انجام میرے ہاتھوں لکھا ہے تو مجھے سکون دے دیں، مجھے اطمینان پہنچا دیں۔ مجھے لگتا ہے میں ایک الوژن میں پھنس چکا ہوں کہ جو میں درست سمجھ رہا ہوں وہ گناہ ہے، میں اسے موت دینے کا حقدار نہیں ہوں۔
میں اس کی زندگی لینے کی سکت نہیں رکھتا۔ ایک ایس پی ہوتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے پہلی بار اپنی پستول سے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے پہلی بار اپنے منصوبے سے خوف آ رہا ہے۔ چاند اداس تھا، بادل اسے ڈھک رہے تھے۔ مجھے ان مظلوموں کو بچانا ہے، مگر میں… اس کی آواز گلے میں پھندے کی طرح اٹک گئی۔ میں کیا کروں؟ اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے، سر جھک گیا۔ میں تو آپ کے بندوں کو بچاتا ہوں، پھر مجھ پہ یہ وقت کیوں آ گیا کہ مجھے اپنے سب سے قریبی دوست کو کھونا پڑے؟ وہ میرا ساتھی تھا اللہ، آپ جانتے ہیں میرا ماضی۔ اس نے مجھے جینے کی امید دی تھی جب میں سب کھو چکا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں وہ نیک نہیں ہے، مگر وہ شیطان بھی نہیں ہے۔ یا اللہ میرے دل سے یہ بوجھ اتار دیں، میری نیت میں سے شک پاک کر دیں، یا میرے دل پہ یہ بوجھ کم کر دیں۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور ہاتھوں کو واپس پیالہ بنا کر کوئی دعا پڑھنے لگا۔ آمین۔ ہاتھ پھیرتے وہ جائے نماز طے کرنے لگا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں اس کی سیکریٹری دانیہ کھڑی تھی۔ وہ اب بھی اپنے صبح والے لباس میں ملبوس تھی، سیاہ شلوار قمیض پہ سرخ دوپٹہ، لمبے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی اور آنکھوں پہ چکور چشمہ۔ سر آپ کی کل لاہور کی فلائٹ بک ہو گئی ہے، کل رات 7 بجے۔ وہ چہرے پہ گلاسز درست کرتے حیدر سے بول رہی تھی، اور اس کا ایک ایک لفظ حیدر کو خنجر کی طرح محسوس ہوا تھا جو اس کے دل کے آر پار جا رہا تھا۔ اس سے اب وہ کام سر انجام دینا تھا۔ حیدر کو خدا کا پیغام آ گیا تھا۔ بدقت مسکراتے ہوئے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے دانیہ کی طرف دیکھا۔ اوکے، تھینک یو دانیہ، اب آپ گھر چلی جائیں، مگر کل صبح جلدی آ جائیے گا، کل بہت اہم دن ہے ہم سب کے لیے۔ وہ کہتے ہوئے دروازے کے قریب آیا۔ مجھے اندازہ ہے سر، گڈ نائٹ۔ وہ شب بخیر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پیچھے حیدر نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے تو جواب اتنی جلدی دے دیا اللہ، میرے دل کا سوچا بھی نہیں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ جائے نماز کرسی پہ رکھتے ہوئے وہ فون پہ کسی کا نمبر ملانے لگا۔ فاطمہ منزل کے افراد اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے جب دسترخوان کی خاموشی کو ارحم کی فون کی رنگ ٹون نے توڑا۔ وہ معذرت کرتے کھانے سے اٹھ کر صحن میں چلایا، پھر نام دیکھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ وقت آ گیا ارحم، نہ سلام نہ دعا، بس ایک جملہ۔ تم کل میرے ساتھ چل رہے ہو ارحم، کل رات 7 بجے فلائٹ ہے، میری ٹیم، تم اور باقی لوگ۔ وہ جیسے اسے بس انفارم کر رہا تھا۔ تمہارا میرا پارٹنر بننے کا وقت آ گیا، تمہاری مدد کے لیے ہی صحیح۔ وہ اس کی بنا سنے اپنی کہے جا رہا تھا۔ اپنا مقصد بتاؤ مجھے۔ اب کی بار ارحم بولا، اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ یہ تمہیں ارج بتائے گی، میں کل تمہارا انتظار کروں گا، اللہ کی امان میں۔ اور اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ ارحم موبائل کی چمکتی اسکرین کو دیکھتے کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اچھا پتہ کیا نا، اس کے ٹوٹل 571 پیجز ہیں اور ہم لوگوں نے ابھی 271 پیجز کیے، مطلب 300 صفحے ابھی اور رہتے ہیں۔ اور یہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ختم ہونے والے ناول۔ یہاں پہ ان کی یہ مشن تیار ہے اور وہاں پر وہ بھی تیار ہے، اور بس مقابلہ ہوگا۔ کوئی ایک مر آ جائے گا، کوئی بچ جائے گا، جو بچ جائے گا وہ روتے روتے زندگی گزارے گا۔ لیکن ابھی 300 صفحے رہتے ہیں، تو یہ جب اتنے سارے پیجز رہتے ہوتے ہیں نا، تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یار، وہ بھی میں دیکھتی ہوتی ہوں، تو آپ لائک نہیں کرتے، وہ کر دیا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔